وعن ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله رواہ البخاری۔ معزز سامعین، بھائیو اور دوستو، پچھلے کئی خطبوں میں آپ کے سامنے ان اعمال کا تذکرہ ہوا جن اعمال کے کرنے پر فرشتے دعائے رحمت، دعائے مغفرت یا اسی طرح سے دعائے خیر و برکت کرتے ہیں۔ ہمارے ماحول، معاشرہ اور سماج میں ایک بیماری عام ہے، اور وہ بیماری یہ ہے کہ جب کوئی شخص ہمارے مطلب کے خلاف کوئی گفتگو کرے یا ہمارے سوچ اور فکر سے ہٹ کر کے کوئی بات کرے یا اسی طرح سے کوئی مالی نقصان ہو، تو پھر ایسے موقع پر ہم اس پر لعن طعن کرتے ہیں اور اس کو جہنمی تک گردان دیتے ہیں اور اس پر لعنت اور پھٹکار کی دہائی بھی دیتے ہیں، اور اس میں ہم کوئی کمی نہیں کرتے۔ عام طبقہ ہو یا خاص طبقہ ہو، جب اپنے مفاد پر چوٹ آئے یا آنچ آئے تو ہم فوراً اسے کہتے ہیں یہ تو لعنتی ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر، پھٹکار ہو اس پر، تو لاکھ لعنت ہو اس پر۔ اس طرح کے جملے، اس طرح کے کلمے ہم اس وقت کہتے رہتے ہیں جب اپنے مزاج کے، اپنی سوچ کے یا اپنے مفاد کے خلاف کسی کو پاتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ ادا بڑی خطرناک ہے، یہ ادا بڑی خطرناک ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی جس سے ملاقات ہو وہ ہر وقت آپ کے فائدے کی بات کرے یا آپ کے سوچ کے حساب سے گفتگو کرے، آپ کا مفاد اس سے متاثر نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہر ایک کی اپنی الگ سوچ ہے، ہر ایک کا اپنا الگ زاویہ ہے سوچنے کا، ہر ایک کے اپنے الگ مفاد ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہر شخص اپنے مفاد کو اولویت دے گا، فوقیت دے گا۔ ایسے موقع پر ایک دوسرے کے مفاد کے خلاف گفتگو کا ہونا یا لوگوں کا پایا جانا یہ عام ہے، اللہ کے اس پر لعنت ہو۔ اس طرح کے جملے اور اس طرح کے کلمے ہم بڑی آسانی کے ساتھ ادا کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی جو قباحت ہے اور اس کی جو شناعت ہے اور اللہ کی نگاہ میں یہ جو کتنا بڑا اور اہم معاملہ ہے، اس کو میں آج ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں احادیث کی روشنی میں۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ فرشتے اگر کسی کے ساتھ کسی پر دعا کرتے ہیں یا کسی کے خلاف دعا کرتے ہیں، یعنی کسی پر لعنت بھیجتے ہیں یا کسی پر رحمت بھیجتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کے حکم سے کرتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ جب فرشتہ کسی عمل کی بنیاد پر کسی شخص پر رحمت کی دعا کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل بڑا محبوب ہے اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے حکم سے وہ ایسا کر رہا ہے۔ وہیں اگر فرشتہ کسی پر لعنت بھیجے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے اور یہ عمل ہے ایسا کہ اس پر لعنت بھیجا جائے، تو یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس چیز کو ہم اچھی طرح سے نہیں جانتے، اور ہمیں اللہ رب العزت نے کسی پر لعنت بھیجنے کا حکم بھی نہیں دیا ہے۔ ہاں، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال پر ہم لعنت بھیج سکتے ہیں، جیسے کفر ہے یا اسی طرح سے نفاق ہے یا اسی طرح سے ظلم ہے۔ یہ سب اعمال ایسے ہیں کہ یہ لعنتی عمل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، تو ہم کسی شخص کو لعنتی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، یہ عمل کرنے والا لعنتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ظلم لعنتی عمل ہے، لیکن کوئی شخص اگر ظلم کر رہا ہو تو اس کو نامینیٹ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ظالم ہے اس لیے یہ لعنتی ہے۔ کیوں؟ ممکن ہے اللہ رب العزت اسے بعد میں توبہ کی توفیق دے دے، وہ ندامت پر آئے اور توبہ کر لے، ایسا ممکن ہے، تو اس لیے اس کے توبہ کا پورا چانس ہے، امکان ہے، اس لیے ہم کسی شخص کو نام لے کر کے اسے لعنتی نہ کہیں۔ کوئی عمل ہے جیسے شراب پینا لعنتی عمل ہے، لیکن اب کسی شرابی کو آپ کہیں یہ لعنتی ہے، یہ آپ کو ادھیکار اور اختیار اور یہ اتھارٹی آپ کو نہیں ہے۔
اس عمل پر تو آپ کو اتھارٹی ہے شریعت کی وجہ سے، شریعت کے دلائل کی بنیاد پر۔ ہاں یہ عمل ایسا ہے جس عمل کے تعلق سے کہنا کچھ اور ہوتا ہے اور عامل کے تعلق سے کہنا کچھ اور ہوتا ہے۔ اب ذرا میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، اس واقعے ہی سے پوری بات کھل کر کے سامنے آ جائے گی۔ دیکھیں میں نے جو 2-4 خطبے دیے ہیں کہ وہ اعمال جو اعمال اللہ کی نگاہ میں بڑے محبوب ہیں، محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ یہ عمل کرنے والوں پر رحمت کی دعائیں کریں، مغفرت کی دعائیں کریں۔ وہیں بہت سارے اعمال ایسے بھی ہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہیں، اسی لیے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجیں۔ تو بہت سارے اعمال ہیں، میں آج اس پر گفتگو نہیں کرتا، آج میں صرف اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زبان کو لگام دیں، کنٹرول کریں اپنے آپ پر۔ جب غصے میں آئیں تو زبان کو کنٹرول کرنا یہ پہلوانوں کا کام ہے۔ اصل پہلوانی یہ ہے کہ آدمی غصے کے موقع پر اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں کر لے۔ اور میرے بھائی دوستو، یہ عدم کنٹرول اور عدم ضبط ہی ایک ایسا شوشہ چھوڑتا ہے جس سے انسان اپنے اعمال کو اور اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیتا ہے۔ حدیث سنیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رجلا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اسمہ عبداللہ وکان یلقب حمارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے موجودگی میں ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ تھا، اور انہیں لوگ حمار کہہ کے پکارا کرتے تھے، گدھا۔ جیسے ہمارے ماحول میں بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا نام کچھ اور ہوتا ہے مگر پکارتے کسی اور نام سے ہیں۔ تو ان کا نام تو عبداللہ تھا لیکن لوگ سماج میں انہیں حمار کہہ کر کے پکارا کرتے تھے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، عبداللہ ان کا نام ہے اور حمار کے نام سے ملقب ہیں، اس نام سے وہ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اور ان کی یہ خصوصیت یہ بھی تھی وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہنسایا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا محفل میں جو باتیں ایسی کرتے ہیں کہ نہ ہنسنے والا بھی ہنس دے، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنجیدہ ہوتے ہیں، وہ عام طور پر ہنستے نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے ایک تھے کہ آپ یوں ہی بلا وجہ ہنسا نہیں کرتے تھے، اور آپ تبسم تو فرمایا کرتے تھے، لیکن ہنسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کھل کر کے کھلکھلا کر کے، یہ چند مواقع پر آپ نے ایسی جو ہے ہنسی فرمائی ہے، آپ اس کو انگلیوں پر گن سکتے ہیں۔ 23 سالہ کم از کم دور نبوت ہے اور آپ انگلی پر گن سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی بار کھل کر کے ہنسا ہے اور آپ نے ہنسی فرمائی ہے۔ تبسم آپ فرمایا کرتے تھے، تبسم آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ جب بھی بات کرتے مسکراہٹ سے بات کیا کرتے تھے، اور اس کی اپنی ایک الگ فضیلت ہے۔ بہرحال وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ جن کا لقب حمار تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تو باقاعدہ آپ کو ہنسایا بھی کرتے تھے اور نبی پاک ہنسا بھی کرتے تھے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شراب پینے پر کوڑے لگوائے۔ ان کی بیماری تھی کہ یہ شراب کے عادی تھے، تو شراب پینے کی وجہ سے تو شریعت میں ظاہری بات حد لگے گی۔ اب اسی حد کو جو مقررہ کردہ شریعت کی حد ہے وہ حد لگائی گئی۔ وقد جلدہ فی الشراب، انہیں پینے کی وجہ سے، ظاہری بات دیگر حدیثوں میں فی شرب الخمر، یعنی شراب پینے کی وجہ سے انہیں یہ حد لگائی گئی۔ اب حد لگا دی گئی، فأتي به یوما، پھر کسی دوسرے موقع سے انہیں دوبارہ پکڑ کر کے لایا گیا شراب پینے کی وجہ سے۔ فأتي به یوما فأمر به فجلد، ایک دوسرے موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں شراب پینے کے جرم میں لایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حد نافذ کرنے کے لیے حکم دیا اور انہیں کوڑے لگائے گئے، فجلد، کوڑے لگا دیے گئے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ تو اسی طرح سے کئی مرتبہ آپ پر کوڑے لگے ہیں شراب پینے کی وجہ سے، عبداللہ پر۔ آگے کہتے ہیں فقال رجل من القوم، جیسے ہم جذباتی ہو جاتے ہیں نا، تو صحابہ بھی انسانی تو تھے، ان میں سے ایک صحابی نے جذبات میں آ کر کے ایک جملہ کہہ دیا، فقال رجل من القوم، انہی موجود صحابہ میں سے ایک صحابی نے ایک جملہ کہا، اللہم لعنہ، اللہ اس پر لعنت کرے، اللہ اس پر لعنت کرے۔
ما اکثر ما یؤتی بہ، عجیب شخص ہے، کتنی بار اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا ہے، بار بار کوڑے پڑتے ہیں اور بار بار ہی پیتا ہے، یعنی پینے سے، شراب پینے سے باز نہیں آتا، اس لیے اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ میرے بھائی، اب یہ جملہ ان کا کہنا تھا، بس جذبات میں کہہ گئے۔ کیا کہا؟ اللہم لعنہما اکثر ما یؤتی بہ، بار بار پٹائی ہوتی ہے اور کوڑے پڑتے ہیں اور بار بار پیتا ہے، باز نہیں آتا، رکتا نہیں۔ دیکھیں شراب کی حرمت اللہ نے کیا فرمایا؟ رجس من عمل الشیطان۔ اب آپ سوچیں جس سے انسان کی عقل معاف ہو جائے، عقل کام کرنا چھوڑ دے، صحیح اور غلط کی تمیز کرنا انسان اس وقت چھوڑ دیتا ہے جب شراب کے اندر ملوث ہوتا ہے، جب شراب پی لیتا ہے۔ اور آپ کو حدیث کا پتہ ہونا چاہیے، ایک شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اس وقت اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ اس طرح سے جس طرح سے ایک زانی جب زنا کرتا ہے تو زنا کے وقت اس کا ایمان وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے، اسی طرح سے شرابی جب شراب پیتا ہے تو ایمان سے خالی ہوتا ہے، اس وقت ایمان سے ہاتھ دھو چکا ہے۔ تو بھائی کہنے کی بات یہ ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زبان رسالت گویا ہوئی، زبان رسالت اب گویا ہوتی ہے۔ آپ فرماتے لا تلعنوا، لعنت نہ کرو اس پر لعنت نہ کرو۔ وجہ بتائی جو بڑی خوشکن وجہ ہے، بڑی خوشخبری سناتی ہے یہ وجہ۔ آپ فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم ہے، ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، اس شخص کی جہاں یہ برائی ہے کہ شراب کا رسیہ اور لت پت ہے اس میں، لیکن اس کی ایک ایسی خوبی ہے جس خوبی کی وجہ سے اس پر لعن طعن نہیں کر سکتے۔ وہ خوبی کیا ہے؟ انہ یحب اللہ ورسولہ، یہ ایک طرف شراب کا رسیہ تو ہے مگر دوسری طرف اللہ اس کے رسول کی محبت میں یہ ڈوبا بھی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے کسی شخص کو آپ برا بھلا نہیں کہہ سکتے، بالخصوص ایسی بری بات جس سے اس پر ذلت طاری ہو، یا جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ دیکھیں لعنت کہتے کسے ہیں؟ ہم لوگ جملہ بڑا آسان سمجھتے، لعنت ہو، یہ ہو، وہ ہو، ایسا ہو، لیکن لعنت کیسے کہتے کسے ہیں ذرا اس کو بھی جانتے چلیں۔ میں آپ کو بتا دوں لعنت کسے کہتے ہیں۔ الطرد والابعاد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور کر دینا اور اسے اللہ کی پھٹکار کا مستحق قرار دینا۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی پھٹکار کو، اللہ کی رحمت سے دوری کو۔ اب آپ گویا کہ اگر کسی مسلمان کو جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اگر کہتے ہیں کہ تجھ پر لعنت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹھیکیدار ہو، اور یہ ٹھیکیداری کا کو بنیاد بنا کر کے آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تو اسے اپنی رحمت سے دور رکھ، اس پر اپنی پھٹکار نازل کر۔ میرے بھائی دوستو، کیا ہم میں سے کسی کو یہ اختیار ہے کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کریں؟ ہمیں اپنے بارے میں کوئی خبر نہیں، دوسروں کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کا ٹھیکہ لے کر کے بیٹھنا، اس سے بڑی بھول اور اس سے بڑی نادانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ لعین اور ملعون، وہ شخص جو لعنت کا مستحق ٹھہرے اسے تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس پر دلیل پکی ہو۔ اگر دلیل پکی ہو کہ کوئی شخص لعنتی ہے، ملعون ہے، لعین ہے، تو آپ اس کا نام لے کر کے کہہ سکتے ہو، نامینیٹ کر کے، جیسے ابو جہل، اس کے لعنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اب اگر ابو جہل کا نام لیتے ہوئے لعنہ اللہ کہہ دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ شریعت نے باقاعدہ اس کا نام لے کر کے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ اسی طرح سے شیطان ابلیس ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک عام مسلمان ہے جو کتنا بڑا جرم کیوں نہ کر رہا ہو، کتنی بڑی بھیانک غلطیاں اور خامیاں اس کے اندر کیوں نہ ہوں، کتنے بڑے جرائم ہی میں ملوث اور لت پت کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے بارے میں آپ کو اور ہمیں اس بات کی خبر نہیں کہ یہ اللہ رب العزت سے توبہ نہیں کیا ہے مرتے وقت یا آخری دنوں میں یا ان برے اعمال کے کرنے کے بعد۔ ممکن ہے ندامت نے اسے گھیرا ہو اور پھر وہ اللہ کے دربار میں پہنچ کر کے توبہ طائب ہو گیا ہو، تو اللہ کی رحمتوں سے محظوظ ہونے والا ہو، اللہ نے اس پر اپنا رحم و کرم کیا ہو اور ہم اس پر اللہ کی رحمت
کے بجائے اس پر اللہ کی پھٹکار کی دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، اگر کوئی شخص لعنتی اور ملعون اور لعین ہے اور اس پر نص شرعی ہے تب تو آپ اس کا نام لے کر کے کہہ سکتے ہیں، ورنہ کسی برے عمل کو تو آپ برا کہہ سکتے ہیں، مگر اس برے عمل میں لت پت شخص کو نام لے کر کے اس پر لعن طعن نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ نبی اکرم کا فرماتے ہیں فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، مجھے اس بات کی خبر ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یقین کریں یہ صحابی یعنی مفلسی کے باوجود، یعنی اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ کچھ ہدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرید کر کے لے جا سکیں، تو وہ ادھار پہ ہدیہ خریدتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے کچھ اناج خریدا اور وہ بھی ادھار خریدا، پیسے نہیں تھے، ادھار غلہ خریدا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دینے کے لیے لے کر کے گئے، آپ کو ہدیہ پیش کیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص جس نے وہ قرض کے طور پر غلہ دیا تھا وہ تقاضا کرنے لگا کہ بھائی جو تم ادھار ہو باقی ہو دو نا، پیسے کیوں دیتے؟ اب ان کے پاس تو تھا نہیں، تو جب تقاضا کیا اور ان کے پاس وہ مال لوٹانے کو تھا نہیں، تو ان کو پکڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہ قیمت دے دیجئے۔ نبی اکرم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تم نے وہ غلہ مجھے بطور ہدیہ نہیں دیا تھا؟ سوچیں، ان کو ہدیہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ادھار ہدیہ غلہ خریدا بطور ہدیہ دینے کے لیے، وہ غلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ گفٹ پیش کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ شخص تقاضا کرتا ہے، اپنے رقم مانگتا ہے، رقم دینے اور لوٹانے کی ان کے پاس تاب نہیں، پیسے نہیں کہ کہاں سے لوٹائیں، تو وہ خود انہی کو لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو غلہ میں نے آپ کو دیا تھا اس غلے کی قیمت اس کو دے دیجیے۔ نبی اکرم حیران اور پوچھتے کہ کیا تم نے وہ غلہ مجھے بطور گفٹ اور بطور ہدیہ نہیں دیا تھا؟ کہا ہاں دیا تو تھا، لیکن میرے پاس اس ہدیے کی قیمت لوٹانے کی تاب نہیں، قیمت میرے پاس نہیں، اس لیے آپ دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اسے وہ پیسہ دیا گیا، لوٹایا گیا جس پیسے کے عوض میں اس نے غلہ دیا تھا۔ یہ محبت کی علامت نہیں تو کس چیز کی علامت ہے؟ جیب الاؤ نہ کرے پھر بھی گفٹ خرید کر کے کون دے گا کس کو؟ وہی دے گا جس کو اس سے محبت ہو۔ آپ لیکن سوچ رہے ہو کہ یہ کون سا ہدیہ ہے کہ دے کر کے پھر اس کی قیمت بھی دلائی جائے؟ محبت کا یہ بھی ایک پہلو ہے، لیکن یہ ہے کہ سامنے والے کے دل میں بھی محبت ہو تب یہ پہلو سمجھ میں آئے گا۔ ہم تو یہ ہے کہ چونکہ مفاد پرست ہیں، ہدیہ کی ہم قیمت بھی دیکھتے ہیں، 5 روپے والا ہے یا 500 والا ہے یا 5000 والا ہے۔ 500 اور 5000 والا تو ہم قبول کر لیتے ہیں، 5 روپے والا ہدیہ لیتے ہوئے ہم ناک بھون چڑھاتے ہیں۔ تم ایسے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، طرفین سے جب محبت ہو تب یہ محبت کا ایک پہلو ہے، اور اگر ایک طرفہ محبت ہو تو پھر یہ محبت کا پہلو نہیں بلکہ یہ دشمنی اس سے جنم لے گی اور بڑھ جائے گی۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے کسی مسلمان بھائی پر لعنت بھیجنے کا ذرہ برابر بھی حق نہیں ہے، نہ یہ اخلاقاً درست ہے، نہ یہ شرعاً درست ہے، نہ یہ عقلاً درست ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ کو ایک حدیث اور سنا دیتا، اس تعلق سے بڑی اہم تھی، میں خلاصہ بتاتا ہوں آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ آندھی آئی، ہوا تیز چلی، اور اس ہوا کے تیز چلنے کی وجہ سے ایک صحابی تھے، ان کی چادر اڑ گئی، ہوا کی وجہ سے چادر اڑ گئی۔ اب جب چادر اڑی تو انہوں نے ہوا پر لعنت بھیجی۔ لعنت بھیجی کس پر؟ ہوا پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تلعنھا، ہوا پر لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ فإنھا مأمورہ، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے مأمور ہے، یہ کسی کے حکم پر چل رہی ہے، اس میں اس کی کیا خطا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے اس زمین اور آسمان اور اس کے بیچ جتنی مخلوقات ہیں سب کچھ اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کی بنائی گئی ہیں، اور اللہ کے حکم سے وہ اپنے بنائے گئے نظام کے مطابق چل رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں۔
تو یہ ہوا ہے، یہ بھی معمورہ ہے، اللہ کے حکم سے چلتی ہے، کبھی بالکل دھیمی، کبھی میڈیم، کبھی تیز، کبھی کچھ، یہ اللہ رب العزت کے حکم اور اس کے اشارے سے چلتی ہے۔ لا تلعنها فإنها معمورہ، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے معمور ہے، اس لیے اس پر لعنت مت بھیجو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حدیث میں اور آگے بھی الفاظ ہیں، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ نہ کسی شخص کو، حتیٰ کہ کسی جانور کو، کسی انسان کو، چاہے جائے کہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کسی انسان کو، کسی جانور کو یا کسی بھی چیز پر لعنت نہ بھیجا کریں۔ ایسے موقع پر وہ حدیث ٹکڑا جو واقعہ ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ لا تکونوا عون الشیطان علی اخیکم، کہ تم شیطان کی مدد نہ کرو اپنے بھائی کے خلاف، کیونکہ شیطان کی خواہش کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو، اللہ کے بندوں کو ذلیل و رسوا کرے، کیونکہ جب برا کرتا ہے انسان اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوگا تو اسے ذلیل کرے گا۔ تو شیطان کا لوگوں کو بہکانے کا جو نتیجہ ہے، جو اس کا نچوڑ چاہتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے بندے اللہ کی نگاہ میں ذلیل و رسوا ہوں۔ اب انسان خود اگر ذلیل کر رہا ہو تو گویا کہ شیطان کے کاموں میں وہ ہیلپ کر رہا ہے۔ لا تکونوا عون الشیطان علی اخیکم، بلکہ ابو داؤد کی روایت میں ہے یہ نہ کہہ کر کے، لعنت نہ بھیج کر کے، بلا بھلا نہ کہہ کر کے ایک کام کرو، وہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ وہ کام کیا ہے؟ ولیکن قولوا اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ تو اسے بخش دے، اس پر رحم فرما۔ لعنت کرنے کے بجائے دعا کریں اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما۔ اب یہ ظرف اتنا اعلیٰ کہاں سے ہم لائیں گے؟ لانا پڑے گا۔ تھوڑی سی سوچ بدلے، جب تک سوچ بدلے گی نہیں تب تک یہ کام نہیں ہو سکتا۔ سوچ بدل لیں۔ ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے تعلق سے دل میں ہمیشہ نرم گوشہ ہونا چاہیے۔ اختلاف اپنی جگہ پہ، وہ کوئی بھی اختلاف ہو، کسی بھی قسم کا اختلاف ہو، اختلاف اپنی جگہ پر وہ ہوتا رہے گا، ختم ہوتا رہے گا، اس میں بھی صلح صفائی کرتے رہیں، لیکن نرم گوشہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے تئیں یہ ہونا چاہیے، تب جا کر کے صحیح معنوں میں ایک مسلمان کہلا سکتا ہے۔ اور اگر دلوں میں سختی اور تنگی رہی تو یقین جانیں ایمان تو ہوگا مگر ایمان کی وہ چاشنی نہیں جو مطلوب اور مقصود ہے۔ اللہ میں سمجھ کی توفیق دے، اپنے دلوں کے اندر مسلمانوں کے تئیں ایک نرم گوشہ رکھنے اور آپسی الفت و محبت کی جگہ قائم کرنے کی